ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، شریعت کا جو حکم ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاؤ، اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو نا، ایک آیت کریمہ تم نے پڑھی ہے، اس کو اپنے بھائیوں تک منتقل کرو، دوسروں تک لے جاؤ۔ اس لیے تبلیغ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی تعلیم کا خیال رکھے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ آپ کہیں ایک اچھی چیز سنتے ہیں، اب تو جدید دور آ گیا نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر علم ہے، اس علم کو آپ آگے پھیلائیے، اور جو مستند علماء ہیں ان کی تعلیمات کو آگے روانہ کیجیے، اللہ آپ کو بھی اجر دے گا۔ اس لیے یہ جو فریضہ ہے ہر انسان کا ہے، اب اس تبلیغ کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ خط لکھ دیتا ہے، یہ بھی تو ایک راستہ ہے، تحریر چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی تو ایک راستہ ہے، اپنی وصیت کی تحریر چھوڑ دیتا ہے اور اس میں لکھتا ہے کہ بچوں اس چیز کی پابندی کرنا، یہ بھی تو ایک چیز ہے۔ یہ جو وراثت ہوتی ہے یہ بھی تو صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک آدمی 10 کروڑ چھوڑ کے مرا، شریعت نے جو پابندیاں اس پہ لگائی تھیں، زکوٰۃ کی، عشر کی، قربانی کی اور وغیرہ وغیرہ، وہ پوری کرتا رہا۔ اس 10 کروڑ میں جب اولاد کو تقسیم ملے گی تو ان کو جو قبضہ کر رہے ہیں اس کے اموال اور جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، مرنے والی کے لیے اس میں بھی تو اجر ہے نا۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہم گھر گھر جا کر لوگوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دیں گے، بسم اللہ کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہمارا دور میں بس صرف ریکارڈنگ کرا دوں گا۔ بھائی اس سے زیادہ کام بسم اللہ کریں، کس نے روکا ہے؟ شریعت نے تبلیغ کو، دین کے پہنچانے کو ضروری قرار دیا ہے، کس طرح پہنچایا جائے اس کی کوئی صورت متعین نہیں کی، اور نہ وہ ہو سکتی ہے، عقلاً بھی نہیں ہو سکتی۔ باپ کیا بیٹے کو خط لکھنے بیٹھ جائے گا؟ بہنیں ہیں کہ اپنے بھائی کو وہ لمبی چوڑی تحریر لکھ کے دیں گی کہ بھیا اسے پڑھو، وہ 5 منٹ میں بات پوری کر دیتی ہیں کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، حدیث میں منع آیا ہے، قرآن کریم میں منع آیا ہے، یہ آپ کا لباس ٹھیک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ جو تبلیغ ہے اس میں جانا بھی مستحب ہے، بہتر ہے کوئی آدمی جائے خدا کے دین کی بات کرے، اور جو جائے گا خدا کے دین کی بات جو کرے گا، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف، مسجد کی طرف دعوت دے گا، اس سے ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی نہیں جاتا، ساری زندگی نہیں جاتا، تو کیوں اس کو اللہ کی پکڑ ہوگی؟ وجہ کوئی دلیل اس پہ شریعت میں نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر اس کار خیر میں حصہ نہیں لیتا لیکن دین کا پیغام وہ دے دیتا ہے۔ بہت سے بچے آپ کو ملیں گے روزانہ اٹھ کے ایک حدیث لکھ کے وہ پریس کرتے ہیں بٹن، تو جتنے بھی لسٹ میں ان کی نام ہوتے ہیں لوگ سب تک پہنچ گیا، ایک چیز اس نے پہنچا دی۔ کچھ لوگ ایک آیت بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگ ایک مسئلہ بھیج دیتے ہیں، کچھ لوگ ایک 2-4 منٹ کا کلپ بھیج دیتے ہیں کہ اسے سن۔ یہ سب اللہ کے اچھے بندے، اچھے کام کر رہے ہیں، ہم کیوں کہیں کہ سب مل کے پوری امت جو ہے اس پہ فرض ہے کہ روزانہ ایک کلپ سینڈ کیا کرے؟ غلط بات۔ جن چیزوں پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ پابندی لگائیں، اور جہاں پابندی لگا دی ہے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اس پابندی کو توڑ دیں۔ تو اس لیے تبلیغ کے کام میں جانا مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، ثواب ملے گا، مگر یہ کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو قیامت میں تمہاری پکڑ ہوگی یا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے، والعیاذ باللہ۔ یہ کہنا بہت بڑی جسارت ہے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، بہت بڑا گناہ۔